بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں اس سے پہلے جو آپ کے سامنے جتنے بھی ویڈیوز یا ویلاگ کیا ہے وہ جادو کے اوپر تھا، اور جادو کیا ہے اور جادو کیا ہے اور جادو کیسے ہوتا ہے. آج میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ جادو جو ہے وہ انسان کے اوپر اس طرح ہوتا ہے، اور اس طرح کے معاملات جس وقت بہت زیادہ ہو جائیں، جو اس کی کیفیات میں بیان کروں گا وہ آپ کے سامنے جب آئے گی تو سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ یہ جادو کا مسئلہ ہے، اور جادو کی ہی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو جس وقت آپ یہ اپنی ترتیب اور یہ معاملات کیفیت محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے، فوراً کیا کرنا چاہیے. جب انسان کے اوپر جب اس طرح کی کیفیت ہو تو فوراً اس میں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا. اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. وہ نسخہ یہ ہے کہ عمل، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. نماز 5 وقت کی باجماعت ادا کرنی چاہیے میرے سمیت. ٹھیک ہے، ہم کمزور ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ ہمیں گھروں کے اندر ماحول کیسا رکھنا چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر اگر ماحول دینی ہوگا، اور دینی ماحول میں ہم نے کیا کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے، اس وجہ سے تاکہ شیطانیت سوار نہ ہو سکے. اور جب شیطانیت سوار نہیں ہوگی تو آپ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا عمل انشاءاللہ تعالی اگر ہوگا تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے چاہیے. بچنے کے لیے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ فلق اور سورہ الناس انسان کو کم از کم 200 مرتبہ روزانہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، 200 مرتبہ جب پڑھیں گے آپ تو آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو کیفیات ہیں یہ تبدیل ہو رہی ہیں. کیفیات کے اندر جس وقت تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر ہمیں اس وقت یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ اس سے کتنی کنٹرول ہوئی ہے. جب کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ کوئی ماہر بندہ ڈھونڈے. آج کل جگہ جگہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں، بابے ٹی ویوں کے اوپر بھی آ رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر ایسے بندے بیٹھے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں پتہ اس بارے میں، اور وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور لوگوں کی اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بابوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. اور جانے سے پہلے اللہ سے مشورہ ہے. اللہ سے مشورہ جو کرتا ہے، اللہ کے ہر کام میں انسان کے لیے بہتر ہے، خیر ہے. جب اللہ کے ساتھ مشورہ کرے گا تو اس کے بعد پھر انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ خیر والا معاملہ ہوتا ہے. اور استخارے کا طریقہ بھی میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. استخارے کا طریقہ جو ہے 2 رکعت بعد نفل پڑھیں. نفل پڑھنے کے بعد فوراً پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے استخارے والی دعا پڑھنی ہے 3 دفعہ. پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کریں گے. اور عشاء کے بعد جس وقت یہ عمل آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو کیا ہوگا کہ استخارے میں اللہ کی طرف سے ایک دن نہیں، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب کے اندر آ جائے گا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. اور یہ استخارے کے ساتھ نفل میں نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے ساتھ آپ نے جب استخارے کی دعا پڑھیں گے تو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ مرض ہے، میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، جادو، اور جادو کی وجہ سے کاروبار میں مسائل ہیں، جادو کی وجہ سے شادیوں میں مسائل ہیں، جادو کی وجہ سے بیماریوں بہت زیادہ ہیں، گھروں کے اندر بہت ساری نفرتیں ہیں، گھروں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. اور اس کے لیے آپ نے استخارہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کرنی ہے. اور سامنے رکھنے کے بعد پھر آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اور فوراً کسی ماہر آدمی سے رابطہ کرنا چاہیے. اور رابطہ اگر ہو جائے تو فبیہا، اس کے بعد جا کر ساری کیفیات اس کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد وہ تشخیص کریں. تشخیص کرنے کے بعد جس طرح وہ طریقہ کار بتاتا ہے اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس وقت آپ اس کے اوپر جب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد اس کا فائدہ ہوگا. اور فائدہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ایک دن میں سیٹ ہو جائے. جو وہ آپ کو پڑھائی بتائیں گے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور شارٹ کاٹ کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. وقت کی لحاظ سے اگر شارٹ کاٹ میں آپ پڑھ جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ پہلے آپ کو
فائدہ تو ہو جائے گا، فائدہ یہ نہیں ہوگا، مگر اس کا جب ریئیکشن آئے گا دوبارہ آپ کے اوپر جس وقت جادو پلٹے گا تو کافی پھر مسائل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس فوراً پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھنے کے بعد فوراً آپ کو ماہر کسی بندے سے رابطہ رکھنا چاہیے اور رابطہ رکھ کے اپنا علاج کرانا چاہیے. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں ضروری. ٹھیک ہے، میں اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.